السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ عبدالغفار سلفی آفیشیل چینل، یہ ہمارا آفیشیل چینل ہے اور ہمارے دروس اور بیانات انشاءاللہ اس پر آپ کو برابر ملتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ ضرور اس میں شامل ہوں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے دوستوں اور احباب تک پہنچائیں اور سوشل میڈیا کے اس سفر پہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہماری دعوت جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری دعوت ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آپ اپنی ترجیح دیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک حکم دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم ہے جلدی کرنے کا۔ آئیے پہلے وہ آیت کریمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے بندو، تم جلدی کرو، تم آگے بڑھو۔ کس چیز کے لیے؟ دنیا کے لیے تو بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں، کاروبار کے لیے تو بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں، مال و دولت کے لیے بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں، کسی عورت کو، کسی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے میرے بندو، تمہیں اگر جلدی کرنا ہے، تمہیں اگر آگے بڑھنا ہے، تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، تمہیں پرتیسپردھا کرنا ہے، تمہیں آپس میں مقابلہ کرنا ہے، اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے تم جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ کی اس جنت کو پانے کے لیے تم جلدی کرو۔ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اس کی لمبائی چھوڑ دو، اس کی صرف چوڑائی، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نقطہ بتایا ہے، ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ ہماری محنت کس چیز کے لیے ہونی چاہیے۔ آج تو ہماری ساری محنت اس فانی دنیا کے لیے ہو رہی ہے، کیسے یہاں زمین بنا لوں، جائیداد بنا لوں، کھیت بنا لوں، اپنے بچوں کے لیے کیسے بہترین فیوچر بنا دوں، ان کا بھوشیہ بنا دوں، اپنی بیوی کے لیے کتنی دولت چھوڑ کے چلا جاؤں، اپنے بچوں کے لیے کتنی دولت چھوڑ کے چلا جاؤں۔ آج ہماری ساری تگ و دو کا مقصد محض اور محض دنیا ہے، جبکہ قرآن بار بار ہمیں بتاتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو دھوکے کی چیز ہے، یہ دنیا تمہارے ساتھ دھوکا کر دے گی۔ دنیا دھوکے باز ہے میرے پیارے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دنیا کی دولت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ دولت بھی ہمیشہ معاف کیجئے گا آپ کے کام نہیں آئے گی۔ جس دن ہماری سانسوں کی ڈور تھم جائے گی، جس دن ہمارے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، یہ سارا کا سارا مال دوسروں کا ہو جائے گا۔ ایک پیسہ ہماری قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، سارا پیسہ، سارا مال، ساری دولت ہمارے وارثوں کا ہو جائے گا۔ جس زمین و جائیداد کو بنانے کے لیے آج انسان اپنے ہی بھائی کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے، اپنے ہی پڑوسی کا حق مار لیتا ہے، اپنے ہی رشتہ دار کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں پر رہ جائیں گی، اور ہمیں 2 گز زمین کے اندر ہمارے گھر والے لے جا کر کے دفنا دیں گے، قبر کے حوالے کر دیں گے۔ بہت محبت کرتا ہے آپ کا بیٹا، لیکن مرنے کے بعد آپ کی لاش آپ کے گھر میں رکھی ہوگی، آپ کا بیٹا 24 گھنٹے سے زیادہ آپ کی لاش کو اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرے گا۔
بہت محبت کرتی ہے آپ کی بیوی، لیکن آپ کے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد میرے پیارے ساتھیوں، ہماری بیویاں بھی 4 مہینہ 10 دن تک ہمارے مرنے پر غم منائیں گی، سوگ منائیں گی، اس کے بعد ان کی زندگی بھی نارمل ہو جائے گی۔ نہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ قبر میں جائے گا، نہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ لوگ آئیں گے آپ کی قبر میں مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، اور گویا کہ یہ پیغام دیں گے، یہاں تک لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ گویا مٹی دے کر کے وہ یہ میسج دے دیں گے کہ اے مرنے والے، اسی قبر سے، اسی مٹی سے تو پیدا ہوا تھا، اور آج ہم تجھے مٹی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اس قبر کے اندر اب تو جانے اور تیرا ایمان جانے، اور تو جانے تیرا عقیدہ جانے، اور تو جانے تیرا عمل جانے، اس قبر کے اندر ہم تیرے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہمارے دل میں اس بات کی چنتا اور اس بات کی فکر نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اس قبر کی زندگی کے لیے محنت کریں؟ یہ قبر وہ جگہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، مدینہ کے اندر ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں، جنازہ تیار ہو رہا تھا، قبر تیار ہو رہی تھی، اور میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی بھی جنازے میں شامل تھے۔ فجلس علی شفیر القبر، اللہ کے پیارے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے آس پاس آپ کے صحابہ بھی تھے، اور میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، قبر میں میت کو اتارا جا رہا ہے۔ آپ نے قبر کے بارے میں سوچا، آپ نے قبر میں ہونے والے عذاب کے بارے میں سوچا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ، اس قبر میں تم سب کو جانا ہے، اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر میں تم سب کو جانا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اللہ کے نبی زار و قطار اور رونے لگتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی آپ کے آنسوں سے بھیگ جاتی ہے، آپ کے کرتے کا دامن آپ کے آنسوں سے بھیگ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی روتے ہوئے اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو جانا ہے۔ او لوگو، ہمارے نبی تو قبر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، اور ہم اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ قبر میں اپنے مردے کو دفن کرنے کے باوجود ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے، آنکھوں سے اپنے تو نے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے کتنے تو نے کتنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، اپنے آنکھوں سے تو نے کتنے جنازوں کو دیکھا ہے، پھر بھی اے انسان تجھے موت یاد نہیں آتی، اپنا انجام یاد نہیں آتا۔ مرنا تو ہم سب کو ہے میرے پیارے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے میں ہمیشہ رہوں گا۔ مرنا تو سب کو ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کب مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کب چکھنا ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو، کہاں مرے گا نہیں جانتا۔ ابھی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ نے سنا ہوگا، ٹرین کے اندر افواہ اڑتی ہے کہ آگ لگ گئی، اور بہت سارے پیسنجر ٹرین سے اتر کر کے ریلوے کی پٹری پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی ریلوے لائن پر دوسری طرف سے تیز رفتار ٹرین آتی ہے اور کئی یاتریوں کو کچل کے چلی جاتی ہے۔ ان مسافروں نے گھر سے نکلنے کے ٹائم تو یہ نہیں سوچا تھا کہ اس طریقے سے ان کی موت ہو جائے گی، انہوں نے تو یہ سوچا تھا اپنی منزل پر پہنچیں گے، اپنے گھر پہنچیں گے، اپنے رشتہ دار کے ہاں پہنچیں گے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو، کہاں مرے گا اس بات کی بھی گارنٹی نہیں۔ اے انسان تو کتنا نادان ہے، تیرا مرنا پکا ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ تو کب مرے گا اور کہاں مرے گا۔
پھر بھی تو اپنے انجام سے بے خبر ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. او لوگو تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے, تمہارے امتحان کا ٹائم قریب ہے, پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے. تم سے بڑا نادان کون ہے؟ تم سے بڑا جاہل کون ہے؟ انسان سے بڑا نادان کون ہے؟ ہمارے نبی تو قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں میرے ساتھ. رات کا آخری پہر ہے, اللہ کے پیارے نبی اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور گھبرائے گھبرائے آپ ہیں, اور آپ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہیں ایھا الناس جاءت. آپ نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں, جاءت القاریہ, کھڑکھڑا دینے والی چیز آ چکی ہے. جاءت الراجفہ, کپ کپا دینے والی چیز آ چکی ہے. تتبعها الرادفہ, یعنی اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کا ٹائم قریب آ چکا ہے. پہلا سور پھونکیں گے, سارے کے سارے انسان, سارے حیوانات, سارے جاندار مر جائیں گے. تتبعها الرادفہ, پھر دوسرا سور پھونکیں گے, سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے. جاء الموت بما فی, جاء الموت بما فی. اے میری امت کے لوگوں, موت آ چکی ہے, موت آنے والی ہے. موت اپنی تمام سختیوں کے ساتھ تمہارے پاس آنے والی ہے. اللہ کے نبی رات کے آخری پہر میں اپنے بستر سے اٹھ کر کے اپنی امت کو موت سے خبردار کر رہے ہیں, مگر امت کہاں موت کے بارے میں سوچ رہی ہے میرے پیارے ساتھ. امت تو زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہے. ہماری راتیں, ہمارے دن, ہم تو صرف زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں, موت کے بارے میں کہاں. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے, نام نوٹ کر لو, نام تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. ہیوی بدن تھا ان کا, بھاری بھرکم ان کی باڈی تھی. جب ان کا جنازہ اٹھایا جانے لگا, جب سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا جانے لگا, جنازہ اٹھانے والوں نے کہا جنازہ بڑا بھاری تھا. میت تو بڑی بھاری تھی لیکن جنازہ بڑا ہلکا لگ رہا ہے. اے اللہ کے نبی, سعد ابن معاذ کا بدن تو بڑا ہیوی تھا لیکن ان کا جنازہ بڑا ہلکا معلوم ہو رہا ہے, کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ان لہو حملتن غیرکم. اے میرے صحابہ, سعد بن معاذ کے جنازے کو فرشتوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے. 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہیں. اے میرے صحابہ, یہ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں, اہتز لہ العرش, ان کے مرنے کے بعد اللہ کا عرش ہل گیا تھا. اللہ کے عرش میں حرکت آ گئی تھی, اللہ کا عرش ہلنے لگا تھا. یہ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہیں, ان کے انتقال کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں. سعد ابن معاذ کا انتقال ہو چکا ہے, ان کی میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی وہیں جنازے میں موجود ہیں. میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. جب میت کو قبر میں اتار دیا گیا, اللہ کے نبی کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار آ گئے. آپ کا چہرہ بدل گیا, آپ گھبرانے لگے اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 3 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا, 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا. آپ نے جب گھبرا کر کے 3 مرتبہ تسبیح پڑھی, صحابہ کرام نے بھی اپنے نبی کو تسبیح پڑھتا ہوا دیکھ کر کے تسبیح پڑھی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, تضایق علی صاحبکم القبر, تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. ان کی قبر نے ان کو دبوچ لیا تھا, ان کی قبر نے ان کو پکڑ لیا تھا. اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا ان للقبر ذمۃ لو نجا منہ لنجا سعد بن معاذ. اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, یہ قبر ہر انسان کو دبوچے گی, یہ قبر ہر انسان کو پکڑے گی. اور اس قبر کی پکڑ سے اگر کوئی بچ سکتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے, مگر وہ بھی نہیں بچے. اس قبر نے ان کو بھی پکڑا ہے. علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ قبر کا عذاب تو سب کو نہیں ہوگا, مومن کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا, مگر قبر سب کو دبوچے گی تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ آسان نہیں ہے. قبر سب کو دبوچے گی, سب کو پکڑے گی. اگر سعد بن معاذ جیسے صحابی کو قبر دبوچ رہی ہے, میرے پیارے ساتھیوں, ہمارا اور آپ کا کیا حال؟
آج کسی جنگل میں آپ چلے جائیں، 4 ویلر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کار کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف اندھیرا ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، اور آپ 4 ویلر کے اندر آرام سے بیٹھے ہیں، تب بھی آپ کو ڈر محسوس ہونے لگے گا۔ اگر جنگل میں چاروں طرف اندھیرا ہو اور آپ کی گاڑی کی لائٹ بھی خراب ہو جائے تو آپ کو ڈر لگنے لگے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مرنے کے بعد جس قبر میں ہم سب کو جانا ہے، اس قبر میں کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی لائٹ نہیں ہوگی۔ وہاں اگر لائٹ آئے گی ہمارے عمل سے آئے گی، ہماری نمازوں سے آئے گی، ہمارے ایمان سے آئے گی، ہماری توحید سے آئے گی۔ اگر ہمارے پاس ایمان بھی صحیح نہ ہوگا، ہمارے پاس عمل بھی ٹھیک نہ ہوگا، میرے پیارے ساتھیوں، ہماری قبر میں روشنی ہم کو کون لا کے دے گا؟ یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے قبر کا میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تھے زاروں قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، تذکر الجنت ولا تبکی، اے عثمان کیا بات ہے؟ جنت آپ دیکھتے ہیں تو نہیں روتے ہیں، جہنم دیکھتے ہیں تو نہیں روتے ہیں، جنت کی بات آتی ہے تو نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو نہیں روتے ہیں، اے عثمان کیا بات ہے کہ آپ قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں، او لوگوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے ایک منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ تیاری کرنا ہے میرے پیارے ساتھی، اس قبر کی تیاری کو۔ دنیا کی تیاری تو ہو ہی جائے گی، دنیا میں اگر کچھ کمی بھی رہ گئی، دنیا میں اگر اچھا مکان نہیں بن پایا، دنیا میں بچے بہت عیش و آرام سے نہیں رہ پائے، انشاءاللہ اگر آپ نے آخرت کی تیاری اچھی کی ہے تو دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر نعمتیں ہمیں آخرت میں ملیں گی۔ اپنے پیارے نبی کی زندگی دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے پیارے نبی نے دنیا کے عیش و آرام کو کبھی اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ ایسے بھی حالات آئے کہ پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑا۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کئی دن سے بھوکا ہوں، اپنا پیٹ کھول کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی، میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا اپنی باڈی کو کھڑا کرنے کے لیے۔ اے اللہ کے نبی، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنا پیٹ کھول کے دکھا دیا، اے میرے صحابی، دیکھ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بدے ہوئے ہیں، تو ایک پتھر باندھے ہوئے، دیکھ تیرے نبی نے 2 پتھر باندھے، آپ نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، آپ کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا بھی نہیں جلا۔ ایسا بھی وقت آیا، اما عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینہ گزر جاتا تھا، محمد رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اما عائشہ، پھر آپ لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ فرمایا کہ ہم کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ محمد اکرم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا میرے ساتھیوں۔ اتنی تنگی کی زندگی بھی آپ نے گزاری، لیکن ہاں، عیش و آرام حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، مگر آپ نے دنیا سے دل نہیں لگایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا بتا رہی ہے، دنیا کی تاریخ بتا رہی ہے۔ قارون جیسا دولت مند آیا اور اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون جیسا بادشاہ آیا، پانی میں ڈبا دیا گیا۔ ابو جہل جیسا ظالم آیا، بچوں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ نہ طاقت کام آئی، نہ دولت کام آئی، نہ شہرت کام آئی، نہ حکومت کام آئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہ کوئی تماشا کی جگہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے کبھی دنیا سے دل نہیں لگایا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ ایک چٹائی پر لیٹا کرتے تھے اور چٹائی کا نشان آپ کی پیٹھ پہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی نظر، اللہ کے نبی کے صحابہ کی نظر پڑ جاتی ہے، ہمارے نبی کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، لو اتخذنا لک وطان، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ،
مالی و مال الدنیا، اے میرے صحابہ میں دنیا کی نعمتوں کو اور دنیا کے عیش و آرام کو لے کر کے کیا کروں گا؟ میں جس حال میں ہوں مجھے اسی حال میں چھوڑ دو اے میرے صحابہ۔ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، اے میرے صحابہ میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ دنیا میں سمجھو میں آرام کر رہا ہوں، جب میرا ٹائم پورا ہو جائے گا، میری وفات کا ٹائم آ جائے گا، میں اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں گا۔ پیڑ کے نیچے مسافر آرام کرتا ہے، وہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ اس کی منزل نہیں ہے، وہ آرام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ او لوگو، دنیا میرے لیے وقتی آرام گاہ ہے، دنیا میرے لیے ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے آخرت کو ترجیح دی ہے میرے پیارے ساتھی، اور اسی لیے قرآن ہم سے کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے میرے بندو تمہیں محنت کرنا ہے، تمہیں کوشش کرنا ہے، تمہیں جلدی کرنا ہے تو آخرت کی تیاری کرو، جنت کی تیاری کرو۔ او نوجوانوں، او لڑکیوں کے پیچھے دیوانے ہونے والوں، او عورتوں کے چکر میں پڑنے والوں، او عورتوں کے فتنوں میں پڑنے والوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی عورتوں کی خوبصورتی اور جنت کی عورتوں کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنتی عورت کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا وہ دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے ہوگا۔ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک دے تو زمین و آسمان کے بیچ کا جو پورشن ہے، جو علاقہ ہے، وہ پورا کا پورا روشن ہو جائے گا صرف اس کے جھانک لینے سے۔ اتنی خوبصورت ہوں گی وہ جنت کی عورتیں، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر عیب سے پاک ہوں گی۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اس جنت کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں شوق دلاتا ہے، ہم اس کی تیاری کریں۔ اس جنت میں ہم کیسے جائیں گے، وہ جنت ہمیں کیسے ملے گی، ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ اور یہی کامیابی ہے میرے پیارے ساتھی۔ کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کا انسان جو کامیاب ہے ہو سکتا ہے کل آخرت میں ناکام ہو جائے، اور دنیا میں جو ناکام ہے ہو سکتا ہے کل آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جس کو جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہے۔ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 49۔ جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جس کو جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کے چکر میں تم آخرت کو بھول کے بیٹھے ہو میرے بندو، وہ دنیا تو دھوکے باز ہے، وہ تم کو دھوکہ دے دے گی۔ ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرو میرے پیارے ساتھی۔ ابو بکر صدیق کا آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے۔ آپ کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ معلوم ہے باپ بہت بیمار ہیں، آخری ایام چل رہے ہیں۔ جب اما عائشہ اپنے باپ کے پاس پہنچی، باپ نے بیٹی کی شکل دیکھی، حال چال نہیں پوچھا، خیر خیریت نہیں پوچھا۔ باپ نے پہلا سوال کیا کیا؟ فی کم ثوب کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بچی یہ بتا جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا آپ کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ باپ بیٹی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم دو، ان کو ایسی دین کی تعلیم دو کہ آپ کو مسئلہ پوچھنا پڑے تو اپنی بیٹی سے مسئلہ۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام موت کے ٹائم بھی اسی بات کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارا جنازہ، ہمارا کفن، ہمارا دفن سب سنت کے مطابق ہو۔ بہت ساری بدعت اور خرافات آج میت کے تعلق سے اور جنازے کے تعلق سے ہمارے سماج میں بہت سارے علاقوں میں دیکھا گیا کہ صاحب مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے، پوری دعوت ہو رہی ہے،
بیچارہ جس کے گھر میں موت ہوئی ہے، میت ہوئی ہے، باپ مرا ہے، بچے پریشان ہیں، اب تیسرے دن وہ سب کو خاندان کو دعوت کھلا رہے ہیں، بریانی کھلا رہے ہیں. یہ بے شرمی اور بے غیرتی اور یہ بے حیائی میرے پیارے ساتھیوں سماج کے لیے کلنک نہیں تو اور کیا. اسی لیے ہو سکے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جانا کہ اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام مت کرنا جو سنت کے خلاف ہو. ایسے امام سے جنازہ کی نماز پڑھوانا جو سنت کے مطابق جنازہ پڑھائے. میرے کفن میں، میرے دفن میں کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہونے دینا. ہو سکے تو یہ وصیت کر کے جاؤ میرے پیارے ساتھی. ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سے سوال کر رہے ہیں کہ اے میری بچی بتا نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے. کہا ابا جان اللہ کے نبی کے کفن میں 3 سوتی چادریں تھی، 3 کاٹن کی چادریں تھیں. کہا کہ اے میری بچی میرا وہ کپڑا رکھا ہوا ہے جو بیماری کے دن میں وہ پہنا کرتے تھے، میلا کچیلا کپڑا تھا. کہا اے میری بچی ایک چادر تو یہ ہے، 2 اور لے لینا اور مجھے بھی 3 ہی کفن میں کفنانا. بیٹی کہتی ہے، اماں عائشہ کہتی ہیں اے ابا جان، اے میرے والد محترم، ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ آپ کو اس میلے کچیلے پرانے کپڑے میں آپ کو کفنائیں گے. اے ابا جان آپ چنتا نہ کریں، ہم آپ کے لیے کفن کا نیا کپڑا لے کے آئیں گے اور 3 نئے کپڑوں میں آپ کو کفنائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے میری بچی انما هو للمہلہ ان الحی احق بالجدید. اے میری بیٹی مجھے تو نئے کفن میں کفنائے یا پرانے کفن میں کفنائے، اے میری بچی مجھے تو قبر میں چلا جانا ہے اور اس کفن کے کپڑے کو مٹی میں مل جانا ہے. اے میری بچی نیا کپڑا تو زندوں کو پہنایا جاتا ہے، مردوں کو نئے کپڑے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اے میری بچی مجھے اسی کپڑے میں کفنا دینا، کوئی اور کپڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پرانے ہی کپڑے میں کفنا دینا. پھر پوچھا اے بچی یہ بتا اللہ کے نبی کا انتقال کون سے دن ہوا تھا؟ کہا ابا جان سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا. کہا بیٹی آج کون سا دن ہے؟ کہا سوموار کا دن ہے. کہا اے کاش آج ہی کے دن میں اپنے نبی کے پاس چلا جاؤں، آج ہی کے دن میں اپنے دوست کے پاس چلا جاؤں اور جس دن میرے نبی کا انتقال ہوا تھا اسی دن میرا انتقال ہو جائے. اماں عائشہ فرماتی ہیں شام ہوتے ہوتے ابا جان کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے. او لوگو ابو بکر صدیق کو تو دنیا سے جانے کے وقت موت یاد آ رہی ہے، آخرت یاد آ رہی ہے، اپنا انجام یاد آ رہا ہے. اور ہم کتنے نادان ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں ہے، ہم تو گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم کو آخرت کی یاد نہیں آتی ہے. اور آگے بڑھیے عمر ابن خطاب کو دیکھو میرے پیارے ساتھی. نبی کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی. پیچھے سے ایک پارسی غلام جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، جو قتل کرنے کے مقصد سے خنجر چھپا کر کے آیا تھا، اس نے نماز کی حالت میں حضرت عمر کے پیٹ پر ناف کے پاس حملہ کیا. ان کے پیٹ کی اتڑیاں کٹ گئیں، فوراً وہیں پر گر گئے، مسلح پر گر گئے، لیکن نماز رکنے نہیں دیا. فوراً ہاتھ پکڑ کر کے عبد الرحمن بن ابو بکر کو، عبد الرحمن ابن عوف کو آگے بڑھایا. عبد الرحمن ابن عوف ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہوئے مسلح کے اوپر، خون بہ رہا ہے، نماز پڑھا رہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لولون کے اوپر حملہ کرنے کے بعد صف کی طرف بڑھتا ہے اور کئی مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو مار کے ختم کر لیتا ہے. 3-4 مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہیں اور خلیفہ وقت کے بدن سے خون بہ رہا ہے. مگر اے مسلمانوں، صحابہ کی نظر میں نماز کتنی قیمتی چیز تھی کہ نماز اسٹاپ نہیں ہوئی، نماز نہیں رکی. عبد الرحمن بن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی، سلام پھیرا. حضرت عمر کو جلدی سے گھر لے کے جایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، حکیموں کو بلایا گیا، جانچ کی گئی، پتہ لگا کہ اب کوئی دوا ان کو دی جا رہی، سب باہر نکل جا رہی ہے، اتڑیاں کٹ چکی ہیں. حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ اب میرے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے، اب میرا بچنا مشکل ہے. پہلا سوال کیا مجھے قتل کرنے والا کون ہے، میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے؟
کسی نے کہا مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے ابو لولو فیروز، مجوسی آدمی، پارسی آدمی۔ کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا قتل کسی ایسے انسان کے ہاتھوں نہیں ہونے دیا جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، کوئی مسلمان میرا قاتل نہیں ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ جیسے جیسے موت کا ٹائم قریب آ رہا ہے، حضرت عمر کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے، چہرے پر گھبراہٹ آ رہی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے تسلی دیتے ہیں، اے عمر آپ کو گھبرانے کی کیا بات ہے، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اے امیر المومنین آپ تو اللہ کے نبی کے بڑے چہتے صحابی ہیں، آپ نے جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے آپ اسلام کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، اے عمر آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، اور نبی کے انتقال کے بعد جب ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا، ان کے انتقال کے بعد آپ خلیفہ ہوئے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے حکومت کی ہے، اے عمر فاروق آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا جملہ سنو میرے بھائیو عمر فاروق کا، کہا کہ اے لوگوں تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ مجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میرا تو یہ حال ہے، لوددت لو ان لی طلاء الارض ذهبا، میری تو تمنا یہ ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا بھی مجھ کو مل جائے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا لے کے آ جا اور میں تجھ کو اپنے عذاب سے بچا لوں گا، لفتدیت بہ من عذاب اللہ، تو میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں۔ اگر میرے پاس زمین بھر کے سونا بھی آ جائے اور اللہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا دے دے اور میں اپنے عذاب سے تجھ کو بچا لوں گا، تو عمر تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ وہ لوگوں تم میری نیکیوں کا پہاڑا پڑھتے ہو، میری نیکیوں کا ذکر کرتے ہو، لوددت کفافا، عمر کے دل کی تمنا تو یہ ہے جب اللہ کے یہاں عمر کے اعمال کو تولا جائے، جب نیکیوں کو تولا جائے، جب گناہوں کو تولا جائے، اور اللہ تعالیٰ کیا جب یہ پلڑا برابر پر بھی ہو جائے، نیکی اور گناہ کا پلڑا برابر بھی ہو جائے، عمر اس کے اوپر بھی تیار ہے۔ عمر یہ نہیں چاہتا کہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے، نیکی اور بدی کا پلڑا برابر ہو جائے، عمر تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ میری پیاری ماں بہنوں آپ کا حال بھی بہت برا ہے، زیورات آپ کی زندگی کا مقصد بن گئے، اچھے کپڑے آپ کی زندگی کا مقصد بن گئے، سجنا سورنا آپ کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ او میری پیاری ماں بہنوں یہ زیورات قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ہم نے بہت سارے مرنے والی عورتوں کو دیکھا ہے، بہت شوق تھا کنگن پہنا کرتی تھی، بہت شوق تھا کانوں میں ایئر رنگ پہنا کرتی تھی، بہت شوق تھا اپنی ناک میں ناک کی نتیا پہنا کرتی تھی، مر گئی، انتقال ہو گیا، کنگن میں اتار لیا گیا، کان کے ایئر رنگ کو بھی اتار لیا گیا، ناک کی نتھیا کو بھی اتار لیا گیا۔ یہ سونے کے زیورات میری پیاری ماں قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ کو بھی وہی پیغام دیتا ہوں جو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ میری پیاری ماں بہنوں یہ چند دن کی زندگی ہے، نہیں معلوم کتنے دن ہماری زندگی رہے گی، یہ جتنے ایام ملے ہیں زندگی کے، جتنے دن ملے ہیں زندگی کے، اس زندگی کو غنیمت سمجھو اور اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے محنت کرو، اللہ کی جنت کو پانے کے لیے محنت کرو۔ ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی پیاری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی۔ شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ چاشت کی نماز کیا ہوتی ہے، ہم تو 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے، چاشت کی کیا پڑھیں گے۔ چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ سورج کے نکلنے کے 20-25 منٹ کے بعد جب سورج تھوڑا روشن ہو جاتا ہے اس ٹائم یہ چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ نماز جہری بھی پڑھ سکتے ہیں، سری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی، ان کے بھانجے قاسم بن محمد ان کے بھائی کے بیٹے ہیں جن کی وہ پھوپھی لگتی ہیں، وہ اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، بھتیجے ہیں ان کے۔ قاسم بن محمد اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں چاشت کی، اور چاشت کی نماز میں سورۃ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور اس آیت کے اوپر پہنچی ہیں۔ سورۃ طور میں اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے
تو کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، جنتی کہیں گے اللہ تیرا بہت احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے ہم کو جنت میں پہنچا دیا اور تو نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ اسی آیت پر پہنچی تھی جب قاسم بن محمد وہاں پہنچے تھے۔ قاسم بن محمد کو مارکیٹ سے کچھ سامان لینا تھا، سودا سلف لینا تھا، سوچے ابھی پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں، میں مارکیٹ سے آ کر کے دوبارہ پھر مل لیتا ہوں۔ بہت دیر کے بعد سودا سلف لے کے آنے کے بعد، کافی دیر کے بعد بازار کا چکر لگانے کے بعد جب دوبارہ اپنی پھوپھی کے گھر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ پھوپھی جان اسی آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا احسان ہوا ہم پر کہ تو نے ہم کو جنت میں پہنچایا اور تو نے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں، گویا کہ وہ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے جو کل جنت میں جانے کے بعد یہ کہیں گے اے اللہ تیرا احسان ہوا کہ تو نے جہنم سے ہم کو بچا لیا۔ میرے عزیزوں، اس جہنم سے بچنے کی تیاری کرو اور جنت میں جانے کی تیاری کرو۔ میرے ساتھ مجبوری یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، 12 بج چکے ہیں تقریباً اور مجھے ابھی فوراً نکلنا ہے، اور میں پہلے ہی جلسے والوں سے بول چکا تھا شاید کچھ اور پہلے مجھے وقت دیتے تو تھوڑا سا اپنے موضوع پر میں اور بھی روشنی ڈالتا۔ اب مشکل یہ ہے، سامنے کوہرے کی حالت یہ ہے کہ یہاں 10 میٹر آگے کبھی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے اور لمبا سفر کرنا ہے، تقریباً 300 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فکر آخرت کے موضوع پر اور اسی طریقے سے قبر اور آخرت کے تعلق سے ہمارے دلوں میں جو غفلت طاری ہے، اس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ موضوع ابھی تھوڑی سی اور تفصیل چاہتا ہے مگر وقت اجازت نہیں دیتا ہے، پھر کبھی موقع رہا آپ کے اس گاؤں میں، اس علاقے میں، پھر کبھی آنا ہوا اس موضوع پر پھر ہم کبھی روشنی ڈالیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرما۔ رب العالمین دنیا کی محبت اور دنیا کی غفلت نے آج ہمارے دلوں پر وہ جو سخت بنایا ہے، اللہ اس سختی کو تو دور فرما دے۔ میرے بعد انشاءاللہ مولانا کلیم صاحب کی بھی تقریر ہے اور غالباً کوئی ایک مقرر اور بھی ہیں، 2 مقررین کی بھی تقریر باقی ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ کبھی اور کہیں اور نہ جائیں، سکون سے پنڈال کے نیچے بیٹھیں، اور یہ علماء جو آپ کو سنانے کے لیے آئے ہیں ان کے نہیں ہمارے پاس وقت نہیں، بہت معذرت کے ساتھ نکلنا ہے، آلریڈی لیٹ ہو چکا ہے۔ کتنا ٹائم؟ 12 بج گیا نا۔ انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے۔ ہماری دعائیں ان بچوں کے ساتھ ہیں جن کو دستار بندی ہونے والی ہے، اگر ان کو دستار بندی کرائیں گے ابھی 10-15 منٹ اور لگ جائے گا اور وقت آلریڈی کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے، پھر انشاءاللہ حیات باقی تو ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔